السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پہ دستخطوں کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس دستخط کی سیاہی خشکی نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہارمز ایران نے بند کر دیا، اور الزام یہ لگا ہے ایران نے کہ امریکہ اور اسرائیل معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کہا یہ بھی گیا ہے کہ اس کے لیے اب ایران کو اگر کوئی اور اقدامات بھی اٹھانے پڑے تو وہ گریز نہیں کرے گا۔ اور ایسے میں جنیوا میں گویا کہ امیدیں یہ تھی کہ دونوں ممالک کے ٹیکنیکل لوگ بیٹھیں گے اور وہاں پہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اگلے 60 دنوں کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر جو تنازع چل رہا ہے پچھلے کئی ماہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا، بلکہ رادر وہاں پہ جنگ کے اور بدامنی کے خطرات مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ صورتحال کس طرف جائے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سفارتکار، آپ امریکہ میں، اقوام متحدہ میں، چین میں پاکستان کے سفیر ہیں، سردار مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر پہلا سوال میرا یہی تھا، اس مفاہمت کی یادداشت کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بڑی کمزور ہے گویا کہ، اور اس میں جو امریکہ کی جانب سے انٹینٹ تھی اس کے اوپر بھی بار بار ایران کی جانب بھی شک کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ پھر جو سپوائلر ہے اسرائیل، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جی اگرچہ کوئی بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹس آئی ہیں امریکہ سے اسرائیل سے متعلق، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل پیچھے نہیں ہٹا۔ تو کیا کہیں گے سر، اب اس کے بعد کیا گفتگو آگے بڑھ پائے گی؟ وہ جو امیدیں کی جا رہی تھی کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن لوٹنے کو ہے، ابھی بھی امید باقی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب چیزیں دوبارہ سے ٹریک سے ہٹ گئی ہیں اور کشیدگی اب اور بڑھ جائے گی؟ دیکھیے، کچھ اچھی خبریں ہیں اور کچھ خبریں اچھی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہو گئے، یہ بہت بڑی پیش رفت تھی، اور اگر آپ اس کا پورے کا پورا متن دیکھیں تو بہت ہی اچھا معاہدہ ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور سے اس میں ایران کو بہت سی رعایتیں دی گئی ہیں، اور اگر یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں بالخصوص خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اور ایک نئی اسٹریٹجک پیراڈائم وجود میں آ سکتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے، آپ نے کہا جیسے کہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے ایران سے اعلان کیا ہے کہ وہ آبنۂ ہرموز کو بند کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جے ڈی وینس نائب صدر امریکہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور جو جواز ایران نے دیا وہ یہ ہے کہ معاہدہ تھا اس کے عمل درآمد میں اسرائیل نے رخنہ اندازی کی، کہ ان کی پہلی شق یہ ہے کہ ایک جامع جنگ بندی ہوگی، اور وہ نہیں ہوئی، کیونکہ آج بھی اسرائیل نے اپنے حملوں میں نبتیہ میں، بقا ویلی میں اور دوسرے شہروں میں کوئی تقریباً 32 لوگوں کو مارا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ پورے ایران میں غم و غصہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے جو ان کا نقطۂ آغاز تھا، یا جو ان کا مفاہمت تھی، یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس کی پہلی شق کو ہی انہوں نے سبوتاژ کر دیا ہے۔ اب اس میں جو اونس تھا، میرا خیال ہے کہ ایران تو اپنی طرف سے تمام جو بھی قدم اٹھانے تھے وہ ان کے لیے تیار تھا۔ اونس امریکہ کی لیڈرشپ پہ تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور اس کے بعد پوری کی پوری ان کی ایڈمنسٹریشن۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہاں ملک کے اندر سے بھی بہت مخالفت کا سامنا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک قسم کے پولیٹیکل جرأت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ اور یہ لوگ اعتماد کر رہے تھے کہ شاید وہ وزیر اعظم نتن یاہو کو اور اسرائیل کو سنبھال لیں گے، لیکن وزیر اعظم نتن یاہو خود یعنی اپنی کابینہ کے حملے کی زد میں آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اپوزیشن بھی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ تو ہی از نو مور این انٹرلاکیوٹر۔ میرا خیال ہے کہ وہاں فوج فیصلہ کر رہی ہیں، دوسرے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حملے جاری رکھنے یا نہیں رکھنے، اور جو لبنان میں ان کا نیا مقوضہ علاقہ ہے 2000 اسکوائر کلومیٹرز کا، اسے وہ بفر زون کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسے خالی نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے اگر وہ خالی نہیں کریں گے، جنگ بندی نہیں کریں گے، تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس تمام کشیدگی کے باوجود ایک جو اچھی خبر یہ ہے کہ برگن اسٹاک میں اس وقت جو ہے اسٹیو وٹکاف وہاں سے امریکہ سے چل پڑے ہیں وہ مذاکرات کے لیے۔ پھر جو ہے قطری وزیر اعظم وہاں موجود ہیں۔ جو معاف کیجیے گا، ایران کی وزارت خارجہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کا کوئی مندوب ابھی تک واضح نہیں ہے کہ عباس اراغچی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ عباس اراغچی ہوں، وہ بھی برگن اسٹاک کی طرف سفر کریں گے۔
اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ صحیح وہاں جو یہ سیکنڈ سٹیج کے اوپر ایران نیوکلیئر ڈیل کے اوپر بات چیت ہونی تھی وہ نہیں ہوگی، بلکہ میمورینڈم آف صحیح انڈرسٹینڈنگ کے اوپر عمل درآمد کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ جناب یہ اس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے، تو امریکہ اسے یقینی بنائے کہ اسے، یعنی دوسرے لفظوں میں اسرائیل کو روکے، کہ کیونکہ اسرائیل اس کا قریب صحیح ترین حلیف ہے، تو اسے روکے کہ یہ سارے کے سارے جو قتل و غارت ہو رہا ہے، جو وہاں وہ لبنان میں مار دھاڑ کر رہا ہے، اس کو ختم کرے۔ صحیح لیکن مسعود صاحب انفیکٹ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ اس وار کو آگے لے کے چلنا امریکہ کے آپشن نہیں ہے۔ ٹرمپ صاحب تو پہلے بھی کہتے تھے کہ جی 4 ہفتے سے زیادہ اس کو آگے لے کے وہ نہیں جانا چاہتے، جو بھی فیصلہ ہو، بٹ اگین جو سپوائلر ہے اس کو اتنا کیوں سپیس دی جا رہی ہے؟ یہ کوئی ناقابل فہم بات ہے کہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو شاید آج تک اسرائیل مٹ چکا ہوتا، بٹ اگین اتنے بڑے سٹیکس خود وہ فرما رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ اس ڈیل کے اندر چین نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا، وہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ کیا رول انہوں نے پلے کیا ہوگا، بٹ یہ سپیس کیوں مل رہی ہے اسرائیل کو اتنی زیادہ کہ وہ اگین سچویشن کو اس لیول پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جسے امریکہ بار بار اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کی لمبی تاریخ ہے، اس کا آغاز جو ہے گزشتہ صدی کے شروع میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں اسرائیلی لابی نے بہت اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا، یعنی ایڈمنسٹریشن میں، کانگریس میں انتخابات ان کی مرضی سے ہوتے ہیں، ان کی سرمایہ کاری سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو جتنے بھی وہاں رائے ساز ادارے ہیں یا جو اوپینین لیڈرز ہیں، وہ سارے کے سارے اسرائیل سے متاثر ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں انڈسٹری ہو، ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہو، پینٹاگون ہو، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اور یہ ہے کہ اصل میں وہاں امریکہ میں اس جنگ کے دوران، اس سے پہلے بھی، کیونکہ گزشتہ برس بھی اسرائیل کے کہنے کے اوپر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، تو وہاں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی عام شہریوں میں۔ اس کے بعد جو پریشر گروپ ہیں یا اس کے علاوہ جو ان کی اپنی میگا کنسٹیٹوئنسی تھی صدر ٹرمپ کی، ان میں بھی مخالفانہ آراء سامنے آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک، امریکہ جیسے بڑے ملک کو، جو سپر پاور ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، اور وہ جو چیز چاہتا ہے کروا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے صدر ٹرمپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ویکسٹ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے طور پر ہسٹری میں ان کا نام لکھا جائے، کہ ایک جنگ شروع کی، بے مقصد تھی، بے نتیجہ رہی، پھر وہ اس پلیٹ فارم پہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا کہ وہ جنگیں ختم کریں گے، امریکہ کے اوپر توجہ دیں گے، امریکہ فرسٹ کا ان کا پلیٹ فارم تھا، اور پھر وہ ایک جنگ کی دلدل میں پھنس گئے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بڑا دانشمندانہ اور اسٹیٹسمن لائک فیصلہ کیا کہ یہ جنگ ختم کی جائے۔ اس میں امریکہ کا مالی اور جانی نقصان بھی ہوتا تھا، مالی بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اور ان کی شہرت کو پورے طریقے سے نقصان پہنچ رہا تھا۔ ان کے حلیف ان سے پیچھے ہٹ رہے تھے، بلکہ ان کے مخالف ہو گئے تھے، یعنی مغربی یورپ کے ایشیائی حلیف اور سارے کے سارے، کینیڈا، آسٹریلیا۔ دوسرے پھر یہ تھا کہ اس کے خلیجی ریاستیں جو ہے، ان کا امریکہ کے اوپر سے یہ اعتماد اٹھ گیا کہ وہ کسی جنگ کے دوران ان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی پہ ٹرئی تھی، ان کی بیسس کے اوپر حملے ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہاتھ کھینچا ہے وہ دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ لیکن جو یہ اعتماد تھا ایران کا یا بین الاقوامی برادری کا کہ وہ اسرائیل کو روک لیں گے، وہ ایک مرتبہ پھر غلط ثابت ہوا ہے۔ لیکن اسرائیل اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ تنہا کھڑا رہ کے پوری کے امریکہ کو اور سارے کے سارے جو بین الاقوامی برادری کو للکار نہیں سکتا۔ انہیں للکار تو دیا ہے، لیکن جو ہے دیکھیں گے امریکہ کتنا کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، اور جو جیری وینس نے ان کے بارے میں بیان دیا، یہ بھی وہاں غیر معمولی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی قیادت نے کچھ فیصلہ کر لیا کہ اسرائیل کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف، ایک میں چھوٹی سی بات مکمل کر لوں، اسرائیل نے نہ صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑے ہیں، اس نے یورپین یونین کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑ دیے ہیں۔ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں گیڈین سار، انہوں نے جو ای یو کی خاتون وزیر خارجہ ہیں ان سے قطع تعلق کر لیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اسرائیل کا طرز عمل ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے اس دور کا ہے جب وہ نسلی منافرت یا نسلی امتیاز کی پالیسی، اپارٹھائڈ جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا تھا۔ صحیح۔ اور یہ بھی جاننا چاہوں گا میں سردار صاحب، انفیکٹ اب بطور ثالث پاکستان کے لیے تو ایک مشکل صورتحال ہے،
اب ہمیں کس کو زیادہ انگیج کرنا ہے؟ ایران کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ نے لبنان کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹیں تاکہ جو پیس پروسیس آگے بڑھ پائے، یا پھر ہمیں امریکہ کو سمجھانا پڑے گا کہ جو آپ نے کمٹمنٹس دیے ہیں ان کو پورا کریں، اور اگین اسرائیل کو ایک اسٹرانگ کال جانی چاہیے؟ تو ہماری سفارتکاری کا رخ اب کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہے سر؟ ہماری سفارتکاری کے کئی رخ ہیں۔ آج جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ تہران میں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے جی وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ مصر میں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ وہاں جس طریقے سے پہلے جو فور نیشن ایک یہاں مشاورت ہوئی تھی جی مارچ کے آخر میں یہاں اسلام آباد میں، اس کے تسلسل میں دوبارہ یہ مشاورت ہو رہی ہے مصر میں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان وہاں بھی سہولت کاری کر رہا ہے برگن اسٹاک میں، جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، جو ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہمیں جی امید رکھنی چاہیے کل ہو جائیں گے۔ جیری وینس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی 2-4 دنوں میں سفر کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باقر غالباف بھی وہاں جا سکتے ہیں۔ پاکستان نے ابھی جو کردار ادا کیا ہے، یعنی وہ تہران کو آمادہ کیا ہے کہ یہ ابتدائی مشکلات کے باوجود آپ یہ مذاکرات کا سلسلہ منقطع نہ کریں۔ اور پھر جو ہے میرا خیال قطر کے صحیح۔ ساتھ پاکستان کا قریبی رابطہ رہے گا، سعودی عرب کے ساتھ اور ترکی مصر کے ساتھ، اور یہ مل جل کر جو ہے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور انفیکٹ آپ کی ساری صورتحال میں خود مشرق وسطی کے ممالک، عرب ممالک بالخصوص، ان کے آپ کو کیا لگتا ہے اگر اسے یہ کرائسس پرولونگ کرتے ہیں تو اگین ان کی جانب سے بھی کوئی پوزیشن لی جائے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ خاموش ہیں، اور کوئی اس حوالے سے مذاکرات کے عمل کو آگے لے جانا یا اس میں اپنا انپٹ دینا تو ہے، بٹ اسرائیل سے متعلق ابھی تک پوزیشن نہیں لے پائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی پوزیشن لیں گے اس معاملے پہ؟ سعودی عرب نے تو پہلے ہی پوزیشن لی ہوئی ہے، اور وہ بڑی سخت پوزیشن ہے اسرائیل کے سلسلے میں، لیکن جو باقی خلیجی ریاستیں ہیں، خاص طور سے جو ابراہیم اکارڈز کا حصہ بن گئی تھیں، وہ اسرائیل کے قریب ہیں، لیکن انہیں ایک اور بات ظاہر ہوئی ہے کہ ان کے نیبرہڈ میں اگر ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں جو ہے حاصل کرتا، جیسے کہ اس نے لکھ کر دے دیا ہے اور امریکہ کو لکھ کے دے دیا ہے، اور یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اگر ایک مکمل ہو جاتا ہے تو نافذ العمل ہوگا، تو یہ توقع ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور اسرائیل کے جو اپنے منصوبے ہیں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ کوشش جاری رکھے گا کہ گریٹر اسرائیل کے اوپر کام کرے، اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں میں اختلافات بڑھاتا رہے، خلیجی ریاستوں کو یہ بتاتا رہے کہ ایران آپ کا دشمن ہے۔ تو یہ اس کی کوششیں جاری رہیں گی، لیکن اس کے باوجود جو امریکہ کا فارمولہ ہے جو اس نے ٹیبل کی، جس کی وجہ سے اسرائیل سٹ پٹا گیا ہے، کیونکہ وہ پورے کے پورے اس خطے کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک ترکیب ہے، ایک فارمولہ ہے جو اس نے پیش کیا ہے، اور ان کا باہمی انحصار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کمپلیمنٹیرٹی بٹوین ایران اینڈ دا گلف اسٹیٹس، نہ صرف اکنامک بلکہ سیکیورٹی۔ تو اس وقت جو ہے جو خلیجی ریاستیں، ان کی جو اولین اور شدید ترین خواہش یہ ہے کہ یہ جنگ دوبارہ سے شروع نہ ہو، اور لہٰذا وہ اس میں اپنا تمام جو صفاتی سرمایہ اس میں صرف کریں گے، اور ان کے پاس جو بھی انجینوٹی ہے، اسی کی وجہ سے جو قطر کے وزیر اعظم ہیں وہ پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد چلیں گے کچھ امریکہ، اور وہاں سے کوشش کریں گے کہ اس وقت واشنگٹن میں کیا چل رہا ہے، کیا اس معاہدے کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے امریکہ، یا پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتا ہے۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے پر۔